زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیضان فردوس کے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بڑا درد بھرا واقعہ ہے، کلیجہ پھٹتا ہے جب ایسے واقعات پڑھتا ہوں، اور ایسے ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا تھا. آپ سنیں گے تو آپ کا دل دہل جائے گا. ہم کس بستی میں جی رہے ہیں، ہم کہاں جی رہے ہیں، کس ملک میں جی رہے ہیں. چند لمحے میری یہ خبریں سنیں اور اس کے بعد اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ سچ بتائیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. کراچی کا واقعہ ہے. چند دن پہلے ایک ماں نے اپنی بچی کا 22 دن کی بچی تھی جس کے گلے کو کاٹ دیا چھری کے ساتھ. وجہ کیا تھی سنیں اور پریشان ہو جائیں گے آپ. وجہ یہ تھی کہ وہ ماں کو رات کے وقت سونے نہیں دیتی تھی. اور اللہ کی بندی، اگر تمہیں نیند اتنی زیادہ پیاری تھی کسی کو دے دیتے. وہ روتی ہوئی تو کچھ تو کہتی ہوگی، مالک تمہیں مجھے کس گھر میں پیدا کیا. وہ کوئی تو بات کہتی ہوگی، ماں تو بڑا پیار کرنے والی ہوتی ہے، آج تو بھی اتنے پتھر دل بن گئی، تو نہیں اپنی ہی بیٹی کی گردن پہ چھری چلا دی. چند دن پہلے میاں والی میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اس ظالم باپ نے اپنی بیٹی کو 7 گولیاں ماری تھی. زمین اور آسمان کانپ اٹھا تھا. ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جو آ کر نبی نے کافر کی بیٹی کے ننگے سر کو گوارا نہیں کیا تھا اور کافر کی بیٹی کے سر پر چادر دی تھی. جب صحابہ حاتم طئی کی بیٹی کو چھوڑنے جا رہے تھے تو صحابہ دیکھے کتنے پاکیزہ لوگ تھے یار، اور کتنا احترام تھا بیٹیوں کا، بچیوں کا، کسی کی بیٹی کا بھی کتنا احترام تھا. اور اسے کہتے تھے کہ بہن ہمارے پیچھے چل، کہیں تیرے بالوں پر ہماری نظر نہ پڑ جائے. محمد مصطفیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اب یہ کیا کل جواب دیں گے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ کیا جواب دے گی یہ عورت کہ میں نے کس لیے اپنی بیٹی کو مارا تھا؟ اب یہ ایک میں خبر پڑھ رہا تھا جہاں ماں اپنی بیٹی کو بیچنے کے لیے بازار آ گئی. کیا پھر سے وہ کفار کا جو دور تھا لوٹ کر آنے والا ہے؟ کیا پھر وہ دور پلٹنے والا ہے جس کے اندر عورتوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے؟ وہ وقت پلٹنے والا ہے. اس ملک کے پاکستان کے اندر ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. اس ظالم میاں والی کے ظالم باپ نے جب اپنی بیٹی کو 7 گولیاں ماری ہوں گی، اس بچی کی زبان پر کیا لفظ ہوں گے یار؟ اس کے جسم کے وزن سے بڑھ کر گولیوں کا وزن تھا. وہ تو یہ کہتی ہوگی، مالک میرا کیا گناہ تھا، اس نے مجھے 7 گولیاں ماری. اور ایک گولی بڑا آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اسے بچی، معصوم بچی جو محفوظ تھی گناہوں سے، وہ دل کے حال سے کہتی تو ہوگی، باپ بتا تو صحیح، میں تو تیرے گھر میں رحمت بن کر آئی تھی، مجھے تو میرے نبی نے رحمت کہا ہے، اور آپ کے گھر میں رحمت آئی تھی، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کتنے لوگ ہیں بیٹیوں کے آنے پر ناراض ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا، لوگوں اپنی بیٹیوں کا خیال رکھو، بیٹیوں کی پرورش کرو اور اچھی پرورش کرو، کیونکہ تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے. اور ساتھ فرمایا تھا کہ جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے، اس اچھی طرح تربیت کرنے کے بعد پروان چڑھاتا ہے اور پھر ان کو بیاہ دیتا ہے، سرکار نے فرمایا کل جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. اس ظالم باپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اس ظالم ماں سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، تو نے اس بچی کے گردن پہ چھری کیوں چلائی؟ تیری نیند، تجھے نیند اتنی پیاری تھی، کسی کو دے دیتا ہے، کسی کو دے دیتے. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت اولاد کے لیے تڑپتے ہوئے، یا عیدی سینٹر میں جا کر دے آتی. انہوں نے بھی تو یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں دیں، ہم آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے، ان کو پالیں گے. تجھے اتنی نیند پیاری تھی اور اپنی اس بچی کے گردن پہ چھری چلا ڈالی تو نے. اتنی ظالم ماں بھی اس دنیا میں آ چکی ہیں. پھر سے وہ دور لگتا ہے پلٹنے والا ہے کہ جس کے اندر بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، ان کے گلوں کو کاٹا جاتا تھا. میرے مالک یہ کیسا وقت! اب قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. اس دور کے اندر جہاں بچیوں کے گلوں کو کاٹا جا رہا ہے، کہیں باپ گولیوں سے بیٹی کو چھلی کر رہا ہے، کہیں ماں اپنی نیند کی خاطر اپنی بچی کے گردن پر چھری چلا رہی ہے. اور دوسری خبر سنیں، پچھلے دنوں کراچی کے اندر جب نالوں کی صفائی کی گئی ہے نا، نالوں کی صفائی، 73 73
73 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، ان نالوں سے۔ کچھ ایسے تھے جو نجائز اولاد تھے، کچھ ایسی بچیاں تھیں جن کو گھر والے بچی چاہتے نہیں تھے، ان کو آئے وہ نالوں میں پھینک کر گئے۔ کیا آسمان کانپ نہیں اٹھا ہوگا؟ کیا فرشتے یہ دعا نہیں کرتے ہوں گے کہ مالک یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کرنا شروع کر دیا انہوں نے؟ یہ لوگ کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کو کیسے اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ یہ ہوتا ہے دین سے دوری۔ جب لوگ دین سے دور چلے جاتے ہیں تو ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کس طرف چلا جا رہا ہے؟ روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ایسے ملک کے اندر جس اسلام کے نام پر لیا گیا ہو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بھی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ وہ صحابی کا واقعہ مشہور ہے جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا، اور کس طرح روتا تھا سرکار کے، اور پھر سرکار نے بیٹی کا مقام کیا بیان فرمایا۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتی تھی تو سرکار کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ بیٹی کا مقام ہے، اور کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، وہاں بیٹی کو نحوست سمجھا جا رہا ہے، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے وہاں تو کہرام مچ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے، مالک ایک بیٹی تو عطا کر دے، ایک بیٹی تو عطا کر دے، ایک رحمت تو عطا کر دے، میرے گھر میں بھی رحمت آ جائے۔ اور بیٹی اتنی بھی بری ہوتی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بیٹیاں تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں والے تھے، بیٹے تھے لیکن انتقال کا ہو گیا، ان کا وصال فرما گئے، لیکن سرکار کی ساتھ بیٹیاں تھیں۔ کیا یہ لوگ جانوروں سے بدتر ہو گئے؟ ہمارا معاشرہ اتنا بدنام ہو چکا ہے، اتنا بدنام۔ یہ تو یورپ میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ میں یہ یورپ کی کہانی نہیں سنا رہا، یہ کراچی شہر کی کہانی ہے جہاں ماں نے اپنے بچے کے گردن کو کاٹا ہے۔ میں امریکہ کی باتیں نہیں سنا رہا آپ کو، یہ ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہر کراچی ہے، جہاں 73 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں نالوں سے۔ جو ماں باپ بچوں کو نہیں چاہتے تھے وہ نالوں میں پھینک کر چلے جاتے۔ ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے جو آنکھ کھولتے ان ظالموں کے ہاتھ سے لگ جاتے ہیں؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے جو آنکھ کھولتے ہیں تو ایسے ظالم سامنے نظر آتے ہیں؟ وہ کوئی اور نہیں، پیڑ سے جنم دینے والے یا تو باپ ہوتا ہے یا ماں۔ وہ باپ جو اولاد کے لیے تڑپتا ہے وہی ظالم بن جاتا ہے۔ اور اس معاشرے کے اندر وہ ماں جو مائیں تو ایسی نہیں ہوتی، باپ جو چلو ہو جائے کہیں ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے، ماں تو نہیں، ماں تو اولاد کے لیے تڑپتی ہے۔ ماں کا ایک لمحہ بھی نہیں بیتتا بغیر اولاد کے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کہاں سے اٹھتے ہیں؟ وہ کیا ان کا مشن ہے؟ کیا ان کا مقصد ہے؟ کون سا ان کا دین ہے؟ کون سا ان کا مذہب ہے؟ اور کس مذہب کو ماننے والے ہیں؟ اسلام کو ماننے والے ایسا کبھی نہیں کر سکتے، اسلام کے ماننے والے ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جس نے پڑھا وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ مالک کہ تیرے بندے اب کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ کل کا جب رب کی عدالت لگے گی تو وہ بچی کہے گی اس ظالم باپ کو جس نے 7 گولیاں لگائی تھی، مالک یہ میرا ظالم باپ ہے جس نے مجھے بچپن کے اندر، ابھی میں نے آنکھ کھولی تھی، اس نے مجھے 7 گولیاں ماری تھی۔ اور یہ بچی بھی مالک کی بارگاہ میں اس عدالت میں جا کر کہے گی، مالک یہ ماں تھی میرے گلے پر چھری چلائی تھی۔ خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے جو نہیں اپنی بچیوں کی پرورش کر سکتا، ہم ہیں، بڑے سے لوگ ایسے ہیں جو بچیوں کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں ڈھونڈ دو کہ ہمیں بچی مل جائے اور ہم اس کی پرورش کریں۔ خدا کے لیے اپنی بچیوں کو مقام دیں، خدا کے لیے اپنی بچیوں کو مقام دیں، عزت دیں، اسلام پڑھیں۔ اسلام کیا ادب سکھاتا ہے بیٹی کا، کیا مقام بتاتا ہے بیٹی کا۔ صرف بیٹے نہیں، بیٹیوں کا مقام بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ بنایا۔ بیٹیاں ہوتی کیا ہیں؟ پرایا پن ہوتی ہیں نا، ایک دن وہاں چلی جاتی ہیں۔ وہ کسی بزرگ نے لکھا تھا نا، وہ اپنی بیٹیوں پہ بہت زیادہ توجہ دیتا تھا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا۔ تو بیٹے نے سوال کیا، ابا جان بہنوں کے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے، میرے ساتھ کم کرتا ہے؟ باپ نے بڑے درد بھرے لہجے کے اندر جواب دیا تھا، بیٹا تم نے سدا میرے پاس رہنا ہے، لیکن یہ میری بیٹیاں چند دن کی مہمان ہیں، پھر کسی اور گھر میں چلی جائے گی۔ بعض ظالم ایسے ہیں جو بچپن کے اندر تکلیفیں دیتے ہیں،
بعض ظالم ایسے ہیں جب بیاہ کے چلی جاتی ہیں وہاں کے سسرال بڑی تکلیف دیتے ہیں. ہم اس سے معاشرے کے اندر جی رہے ہیں. بیٹیوں کی قدر کرو. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی ایک بیٹی ہے یا دو بیٹیاں ہیں اگر اس کی اچھی پرورش کر کے ان کو بیاہ دے گا میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا. اپنی بیٹیوں کی قدر کریں, ان کے مقام کو سمجھیں. ایسے ظالم لوگ جو اپنی بیٹیوں کے گلوں پہ چھری چلاتے ہیں نا, ان سے کہا کریں کہ ہمیں دے دیں, ہم ان کو پال لیں گے. ایسا نہ کریں, یہ قیامت نہ برپا کرے. قیامت سے پہلے قیامت آ چکی ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا چلا جا رہا ہے. اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں. جو اپنی بیٹیوں کو پالنا نہیں چاہتے نا, خدا کے لیے ان سے لے لینا, ان سے کہنا یار ہمیں دے دیں, ہم پال لیں گے, اور کل قیامت کے دن خدا اس کا اجر دے گا. اور پھر کوئی نہیں لینا چاہتا تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ عز و جل, جس کو بیٹی پیاری نہیں نا وہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں انشاءاللہ عز و جل. میرے جاننے والے بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, میرے ماں باپ بھی ہیں, میرے رشتہ دار بھی ہیں. انشاءاللہ ان سے رابطہ کر کے ہم ان کی پرورش کریں گے. لیکن خدا کے لیے بچوں کو ایسا ظلم بچیوں پہ نہ کریں, خدا کے لیے نہ کریں. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کا خیال رکھیں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ان کا خیال بھی رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اللہ سونے کے